آج 5 اگست 2025 کو لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب مقیم ریاست جموں کشمیر کے عوام، پاکستانی اور بیرون ملک بسنے والے کشمیری اور پاکستانی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ آج کے دن بھارت میں مودی کی حکومت نے ہندتوا کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ جس طرح گزشتہ ایک دہائی سے ہندوستان کی حکومت کی جانب سے مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں اور دلتوں کے لیے ہندوستان کی سرزمین کو تنگ کیا جا رہا ہے اور اسے صرف بنیاد پرست ہندوؤں کا ملک بنایا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 9 لاکھ سے زائد بھارتی قابض افواج مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے جینے کا حق، اسمبلی کا حق، رائے کے اظہار کا حق، جائیداد کا حق اور تمام بنیادی انسانی حقوق چھین رہی ہیں۔ تمام حریت قیادت، انسانی حقوق کے کارکن اور آزاد صحافی بے بنیاد مقدمات میں پابند سلاسل ہیں۔ نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پریس اور سوشل میڈیا پر بھی بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز بلند کرنے پر مکمل پابندی عائد ہے۔ کشمیر میں آبادی کی حیت کو بدلنے اور کشمیریوں کی ثقافت و تہذیب کو نقصان پہنچانے کے لیے ہندوستان نے ڈومیسائل کا نیا قانون متعارف کروایا ہے۔ بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی معاہدوں اور انسانی حقوق کے کنونشنز کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور بھارت نے جموں کشمیر کے ایک بڑے حصے پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ بھارت جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے، جو کہ جنیوا کنونشنز کی خلاف ورزی ہے۔ 5 اگست 2019 کا بھارتی اقدام کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں، بالخصوص 1951 کی قرارداد 91 اور 1957 کی قرارداد 122 کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی اقدامات اور قبضہ تنازع کشمیر کی حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ کشمیر 7 دہائیوں سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر حل طلب مسئلہ کے طور پر موجود ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے متعلقہ قراردادوں پر فوری عمل درآمد کے ذریعے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا استعمال کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ میں مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی جرأت، بہادری اور عزم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ بھارت کے تمام جبر کے باوجود حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کشمیری عوام حق خود ارادیت کی جدوجہد جاری رکھیں گے اور بھارت کے غاصبانہ اور غیر اخلاقی قبضے کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ جموں کشمیر کے عوام کی طرف سے میں ان تمام ممالک، بین الاقوامی اداروں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافتی تنظیموں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بھارت کے عزائم کو بے نقاب کیا اور اب بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر آواز بلند کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، تحریک آزادی کشمیر پائندہ باد۔